محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج آپ نے قرآن پاک کے 12ویں پارے کی مکمل تلاوت سماعت فرمائی، جس میں سورہ ہود مکمل ہوا جس کی 118 آیات تھی، اور سورہ یوسف کی 52 آیات آپ نے سماعت کی۔ اس طرح 170 آیات آج آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے نہ کیا ہو، اور وہی ان کے رہنے سہنے اور ان کے دفن ہونے کے مقام کو جانتا ہے۔ ہر چیز کتاب مبین میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر قدرت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ قدرت کاملہ اللہ وہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش اس سے پہلے پانی پر تھا۔ وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کافروں سے کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو نرا صاف صاف جادو ہے۔ پھر انسان کی فطرت ناشکری بیان کی گئی ہے کہ جب بندہ اللہ کی رحمت کو پاتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے، اور جب اس کی خوشحالی کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے صبر اور عمل صالح کرنے والوں کو مغفرت اور بڑے اجر کی خوشخبری سنائی ہے۔ مشرکین کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات اور تنگ و تشی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے، کیونکہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، اس کے ساتھ فرشتہ ہی کیوں نہیں آیا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ مشرک قرآن کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے۔ ان سے کہیے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ دنیا کے طلبگار کے لیے دنیا سوار دی جاتی ہے، اس میں کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ پھر منکرین آخرت کے بارے میں فرمایا گیا جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ نے جنت والوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان و عمل صالح کرنے والوں کی جانب رجوع کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بیان کی کہ وہی جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مومنین اور کافرین، سعادت مند اور بدنصیبوں کی اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسے ہیں۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر قوم نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ دعوت نوح کی تفصیل بتلائی ہے کہ اس دعوت پر قوم کے سرداروں اور لوگوں نے جھگڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی بنائے۔ جب کشتی بن گئی تو اس میں مومنین اور اس وقت کی تمام مخلوقات کے جوڑوں کو سوار کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، کشتی بحکم الہی چل پڑی، ساری قوم غرق ہو گئی۔ نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے کہا نوح علیہ السلام، یہ تمہارا بیٹا مومن نہیں ہے، اس کے حق میں دعا نہیں مانگنا ورنہ نادان بنا دیے جاؤ گے۔ نوح نے اللہ سے معافی چاہی اور ان کا بیٹا ڈبو دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا
اور یہ واقعہ کے بارے میں بتلایا کہ یہ واقعہ نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، ہم نے نصیحت کے لیے بیان کیا ہے۔ ان مکے والیوں کی ایذا رسانی سے آپ پریشان نہ ہوں اور صبر کریں۔ پھر ہود کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، قوم اعراض کرنے لگی اور جنگ و جدال پر اتر آئی۔ اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا، ہود اور مومنین بچا لیے گئے۔ پھر صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ صالح نے انہیں دعوت دی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے جس کو اللہ کی زمین پر آزاد کرنے دے۔ قوم نے انکار کیا اور اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں کہا 3 دن انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر اللہ کا عذاب صحیح آیا اور وہ اپنے گھروں ہی میں دفن کر دیے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک دن اچانک ان کے گھر فرشتہ تشریف لایا اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو اللہ نے اسحاق اور ان کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کی بیوی کھلکھلا اٹھی کہ اس بڑھاپے میں اولاد، کہا اللہ کی رحمت پر تعجب کس بات کا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم برائی پر اتر آئی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے۔ ایسا کرو کہ تم سارے ایمان والوں کو لے کر رات ہی میں نکل جاؤ، بس ان کا وقت صبح تک ہی ہے۔ اور ان کی بستیوں کو عہدہ کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا جو مدین کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اور ان کو ان کی برائیوں سے منع کیا، انہیں ڈرایا کہ دیکھو ابھی قوم لوط پر عذاب آیا ہے جو تم سے دور نہیں، اللہ نے ان پر صیحہ نام کا عذاب نازل کیا، وہ اپنے گھروں ہی میں دفنا دیے گئے۔ شعیب اور اہل ایمان بچا لیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب بھیجا۔ قیامت کے دن فرعون اور اس کی قوم آگ پر پیش کی جائے گی، دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی یہ قوم ملعون رہے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ بس آپ جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم ہنستے نہ بننا، تمہارے تمام اعمال اللہ دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رات اور دن بے نماز قائم کرتے رہیں، نیکی کرتے رہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت بندوں کے لیے اور صبر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت عذاب بھیجتا ہے جب قومیں ظالم بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ یہ جو سابقہ نبیوں اور اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اس کا مقصد آپ کے دل کو ثابت قدمی و استقامت بخشنا ہے۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ پھر آخری آیت میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ زمین و آسمان کے غیب کی خبریں اللہ ہی کے پاس ہیں، تمام معاملات اسی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ اسی کی عبادت کرو، اسی پر توکل کرو، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں سورہ ہود مکمل ہوئی۔ پھر ہم نے سورہ یوسف کی 52 آیات سماعت فرمائی۔ سورہ یوسف میں 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، 1795 الفاظ ہیں، 7307 حروف ہیں۔ ہم نے آج 52 آیتیں پڑھی، اس میں یہاں سے پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ سب قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بچپن کے اس خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 11 ستارے چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔
इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रायतुहु लिस्साजिदीन। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते हैं कि ऐ मेरे अब्बू, मैंने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, चांद सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से आगे इरशाद फरमाया गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की फजीलत अल्लाह ने बयान की कि अल्लाह ताला ने इसको तावील हदीस का इल्म अता किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर के फन के माहिर थे। आगे तफसील बतलाई गई कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के वाक़े में बहुत सी नसीहतें रखी हैं। भाइयों ने यूसुफ को जमीन में गुम कर देने का मंसूबा बनाया। एक भाई ने कहा इन्हें कत्ल कर दिया जाए, एक ने कहा कत्ल मत करो बल्कि इन्हें अंधे कुएं में डाल दो। फिर अक़वा ने यूसुफ की मंसूबाबंदी और साजिश अल्लाह ने बयान की है कि वो अपने वालिद से याकूब अलैहिस्सलाम से इसरार करते हैं कि यूसुफ को हम सैर व तशरीफ के लिए ले जाएंगे, आप भेजें। उनके वालिद ने कहा नहीं, इसकी जुदाई मुझे महरूम कर देगी, मैं डरता हूँ कहीं भेड़िया ना खा जाए। फिर बिलाखिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाजत ले लेते हैं और मंसूबे के तहत उन्हें कुएं में फेंक देते हैं। रात को फिर बहाना बनाकर घर वापस आते हैं और कहते हैं कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है और फिर ये उसकी खमीस है। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मनगढ़ंत कहानी पेश कर रहे हो, मैं सब्र करूंगा, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी का खुलासा अल्लाह ही कर देगा। फिर एक काफिला पानी की तलाश में उसी कुएं की तरफ आया। पानी के लिए जब उन्होंने डोल डाला तो डोल ऊपर आया तो क्या देखते हैं कि खूबसूरत बच्चा खुशी से फूले नहीं समाये, सामान में उन्होंने छुपा लिया कहीं कोई छीन न ले और फिर मिस्र के बाजार में ले जाकर उसे नीलाम कर दिया। यूसुफ मिस्र बादशाह ने उनको खरीदा जो लावलद था। अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे की अच्छी परवरिश करो, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बेहतरीन ठिकाना अता कर दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया मोड़ बयान किया गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बालिग हो गए तो मालिका ने बदनीयती की और जिना की तरफ मायल किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, ये तो मोहसिन के घर गद्दारी होगी। आप गौर करें ये कितना बेहतरीन वाकया है कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई से बचा लिया। अगर अल्लाह का फर्ज ना होता तो इस बुराई से कोई नहीं बचा सकता था। यूसुफ बचाव के लिए दरवाजे की तरफ भागे, मालिका पीछे से खबीस खींचा। दरवाजे पर मालिक अजीज एक मिस्र खड़ा था। ये मंजर देखकर हैरान रह गया। ये देखकर कि मालिका अपनी पाक दामिनी में बोल उठी कि जो आदमी आपके खान वादे पर हाथ डाले उसे जेल भेज देना चाहिए या रुस्वा को अज़ाब किया जाए। गवाही देने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी और फैसला किया कि अगर खमीस पीछे से खींची गई तो औरत कसूरवार, आखिर औरत ही कसूरवार निकली, क्योंकि औरत का मकरो फरेब खतरनाक होता है। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी चाहिए, मामला रफा दफा कर दिया। मालिका ने दोबारा अपनी सहेलियों के साथ मकर किया जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखकर हाथ काट लिए। मालिका ने कहा वो मेरे साथ बुराई करे या जेल जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल को पसंद किया लेकिन बुराई को पसंद नहीं किया और फिर जेल में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अल्लाह ने और एक मोड़ बयान किया। जब वो जेल में डाले गए तो नौजवान कैदी उनके पास आए और कहा हम दोनों ने एक ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बतलाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना, ताबीर के लिए वक्त दिया और उन्हें दावत और तबलीग की कि ऐ मेरे जेल के साथियों, बतलाओ एक अल्लाह वाहिद बेहतर है या हजारों माबूद बेहतर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं या साहिब सिजनी, ऐ मेरे जेल के साथियों, बतलाओ एक अल्लाह की इबादत बेहतर है या ये बेशुमार माबूदों की बातें। या साहिब सिजनी अरबाबन मुतफर्रिकून खैरम मिन अमिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर इसकी ताबीर वो बतलाते हैं
کہ یوسف نے خواب سنا اور پھر انہوں نے وقت لیا اور جیل کے ساتھیوں کو نصیحت کی کہ پھر آپ سنیں کہ کس طرح یہ بہترین واقعہ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر اپنے مفادات کے خاطر کس طرح اللہ کی توحید کو چھپاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو چھپاتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، کس طرح ہم خوف کھاتے ہیں اور یہاں جیل میں ہیں اور جیل کے ساتھیوں سے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا صاحب السجن، کہ میرے جیل کے ساتھیوں اللہ کی توحید کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس جیل کے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت ہزار معبودوں سے بہتر ہے، جن لوگوں کی عبادت کر رہے ہو یہ چند نام ہیں جن کو تم نے تراش لیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہی سچا دین ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس تبلیغ سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ تم میں ایک دربار میں اپنے آقا کی خدمت میں جائے گا اور ایک قتل کر دیا جائے گا۔ جب ایک بندہ رہا تو یوسف نے اس سے کہا تم جا کر عزیز مصر کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، لیکن شیطان نے بھلا دیا جس کے سبب وہ پھر کئی سال اس جیل میں تھے۔ ایک واقعہ پھر بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ مصر نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اس کی تعبیر درباریوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے خواب دیکھا تو پھر اس قیدی کو جو آزاد ہو کر آیا تھا اسے فوری یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس کی تعبیر ہے۔ وہ آ کر یوسف علیہ السلام سے پوچھنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ خادم جا کر ساری تعبیر بادشاہ کو سنایا۔ پھر بادشاہ نے کہا اس تعبیر بتانے والے کو میرے پاس لے آؤ۔ خاصد جیل آیا، یوسف سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ پہلے اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، جن کے مکر سے میرے رب خوب واقف ہے۔ بادشاہ مجبور ہو کر ان عورتوں سے یوسف کے کردار کے بارے میں حقیقت معلوم کیا تو ان تمام نے کہا کہ یوسف پاک باز ہے۔ مالکہ نے کہا میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ بے قصور ہے۔ پھر اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ انشاءاللہ یہ انتہائی اہم قصہ ہے، باقی تفصیل ہم کل 13ویں پارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو جب تک رکھے عزت سے رکھے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان کا فرمائے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم تمام کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔